السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ واقعات، کچھ کہانیاں ایسی ہو جاتی ہے کہ جو ہمارے لیے بہت بڑا سبق اور میسج چھوڑ کر جاتی ہے۔ ایسی ایک چھوٹی سی کہانی میں آپ کو سناتا ہوں جو میسج سے اور سبق سے بھرپور ہے۔ ہم لوگ عام طور سے جب سڑک پر جا رہے ہوتے ہیں اور کبھی ایمبولینس کا سائرن بجتا ہے تو عام طور سے ہمارے یہاں جو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جلدی سے ایمبولینس کو راستہ نہیں دیتے۔ ایمبولینس والا سائرن بجا رہا ہے، ہارن بجا رہا ہے، اسے جلدی ہوتی ہے لیکن لوگ جلدی سے راستہ نہیں دیتے۔ کبھی کبھی تو لوگوں کی ایسی کمنٹس بھی سننے میں آتی ہے، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایمبولینس خالی ہے، اس میں کوئی نہیں ہے، اور پھر بھی خواہ سائرن بجاتا ہے، خود کو جلدی بھاگنا ہے، اس کے لیے وہ سائرن کا مس یوز کرتا ہے۔ اس قسم کی کمنٹس لوگوں سے سنتے ہیں۔ لوگ ایسے موقع پر ایمبولینس کو راستہ نہیں دیتے۔ تو ایسی ایک سٹوری آج ہم آپ کو سناتے ہیں کہ ایسا کرنے کی وجہ سے کبھی کبھی کیسا خطرناک اور بھیانک منظر سامنے آتا ہے۔ ہمارا ایک ساتھی ہے، وہ سناتے اپنا واقعہ کہ ایک دن میں کسی جگہ جانے کے لیے ٹیکسی میں بیٹھا۔ اب جہاں جانا تھا وہاں جانے کے لیے جو راستہ تھا لمبا تھا راستہ، تو راستہ کاٹنے کے لیے جیسا کہ عام طور سے ڈرائیور کے ساتھ باتیں شروع کی جاتی ہے، دوست نے بھی ڈرائیور کا انٹرویو لینا شروع کر دیا۔ اس سے پوچھتے رہے، پوچھنے میں یہ بھی پوچھا کہ بھئی تم کب سے یہ کام کرتے ہو، پہلے کیا کرتے تھے؟ تو اس نے بتلایا کہ پہلے میں ایمبولینس چلاتا تھا۔ تو دوست نے اس کو پوچھا کہ ایمبولینس چلاتے تھے تو آپ کی زندگی کا ایسا کوئی خطرناک واقعہ، ایسا حادثہ جو بہت بھیانک ہو، ایسا کوئی یاد ہو تو مجھے سناؤ۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا، کچھ دیر سوچنے لگا اور کچھ دیر کے بعد کہنے لگا کہ بھیانک تو نہیں ہے، لیکن ایک ایسا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے جو میرے ہی ساتھ ہوا ہے اور بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب میں ایمبولینس چلاتا تھا تو ایک دن مجھ پر کال آئی کہ باندرا کی ایک پارکنگ پلازا میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہاں کوئی فائر سے زخمی ہو گیا ہے، اسے جلدی سے ہسپتال پہنچانا ہے۔ چنانچہ میں اپنی ایمبولینس لے کر سائرن بجاتا ہوا نکلا، راستہ بنا رہا تھا۔ وہاں پہنچا تو کافی رش تھا، سڑک پر خوب ٹریفک تھا، تو میں نے سائرن آن رکھ کر راستہ بنانا شروع کیا۔ ایسے میں ایک انکل کو دیکھا میں نے کہ راستے میں اپنی گاڑی ایمبولینس کے آگے کھڑی کر دی انہوں نے، اور گاڑی سے نیچے اتر کر مجھے کھڑی کھڑی سنانے لگے، زور زور سے چلانے لگے کہ ایمبولینس میں کوئی نہیں ہے، پھر بھی تم سائرن بجا بجا کر ہمیں تنگ کرتے ہو، ہمارا دماغ خراب کر دیا تمہاری سائرن کی آواز نے۔ یہ کہہ رہے کہ میں نے ان کو بہت سمجھایا کہ بھئی وہاں آگ لگی ہوئی ہے، زخمی کو مجھے اسپتال پہنچانا ہے، لیکن لاکھ سمجھانے پر بھی وہ نہ سمجھا۔ کسی طرح سے میں اس کو اس کے حال پر چھوڑ کر اپنا راستہ بناتا ہوا وہاں پارکنگ پلازا میں پہنچا۔ وہاں سے جو زخمی تھے انہیں اٹھایا اور اسپتال پہنچایا۔ اسپتال پہنچا کر میں نے وہاں سے جب باہر نکلنا شروع کیا تب تک مجھے پتہ چلا تھا کہ وہاں پر زخمی کا کوئی بھی رشتہ دار اب تک آیا نہیں ہے۔ ان کے گھر والوں کو اطلاع پہنچا دی ہے لیکن کوئی اب تک آیا نہیں ہے۔ میں واپس نکل رہا تھا اسپتال میں سے، اس وقت وہی انکل دوڑے دوڑے آ رہے ہیں اسپتال میں، جو وہاں راستے میں اپنی گاڑی کھڑی کر کے مجھے کھڑی کھڑی سنا رہے تھے۔ جب وہ انکل دوڑتے ہوئے پریشان عالم میں اندر گئے تو میں نے پوچھا کسی سے کہ بھئی یہ کون ہے اور کیوں اس طرح سے ہانفتا ہوا دوڑتا ہوا جا رہا ہے؟ تو مجھے جو خبر ملی ہے، اس خبر سے میرے دل نے بڑا سبق لیا ہے۔ مجھے پتہ لگا کہ جس زخمی کو
जिसकी हालत इंतहाई नाजुक थी, जिसको मैं अस्पताल में छोड़ कर आया हूँ, उसी बांद्रा पार्किंग प्लाज़ा में से वो उसी अंकल का भाई था सगा, और वो उसके रिश्तेदार के तौर पर जल्दी से अस्पताल दौड़ते हुए आ रहे। उसके बाद क्या हुआ आप ख़ुद समझ सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, एम्बुलेंस कभी कभी रास्ते पर आती है तो उस वक़्त कोई कमेंट्स ना हो, उस वक़्त यही हमारा फोकस हो कि जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया जाए। हो सकता है कि अभी हमें लग रहा है कि ये एम्बुलेंस खाली है, लेकिन ये किसी बीमार को, किसी ज़ख्मी को, किसी जले हुए को लेने के लिए जा रहा हो और उसकी उसे जल्दी हो। हमारे इस तरह से रास्ता न देने की वजह से किसी की जान जा सकती है और कोई बहुत बुरी हालत तक पहुंच सकता है, और वो कोई हमारा अपना भी हो सकता है, जैसा कि इस अंकल के साथ हुआ। तो इसलिए मेक श्योर करें कि कभी भी एम्बुलेंस रास्ते पर आए तो उसको फ़ौरन से जगह दे दे और उसको उसका रास्ता बनाने दे, ख़ुद उसमें रुकावट न बने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।